آج ہم ایک خاص سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے ایک سامع کے بھیجے گئے مواد سے نکلا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں یعنی بیوی کا دودھ پینے کا کیا حکم ہے، اور کیا اس سے آپ کہہ لیں نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اہم سوال ہے۔ ہم خاص طور پر حنفی فقہ اور جو دوسرے بڑے مکاتب فکر ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے نظریات کو دیکھیں گے جو ان ذرائع میں ملتے ہیں۔ بالکل، چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بنیادی بات جو ان ذرائع سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا اسے حرام سمجھا گیا ہے۔ حرام؟ اوکے۔ جی، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح باقی رہتا ہے۔ اچھا، تو پہلی بات تو صاف ہو گئی کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے ذرائع میں، مطلب کیوں حرام ہے؟ جی، وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بیوی کا دودھ وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، ایک جز ہے۔ صحیح۔ اور اسلام میں انسانی جسم پورے کا پورا اور اس کے سارے اعضاء ان کو مکرم مانا گیا ہے، یعنی عزت والا۔ تکریم انسانی۔ بالکل، اسی تکریم کی وجہ سے اگر کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو انسانی جسم کے کسی بھی حصے سے فائدہ اٹھانا وہ جائز نہیں ہے۔ اوہو، اچھا، تو یہ صرف دودھ کی بات نہیں بلکہ جسم کے احترام کا اصول ہے۔ جی ہاں، اسے حرام قرار دیا گیا ہے اسی اصول کے تحت۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو پھر جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں اس کی اجازت پھر اسی ضرورت کے تحت آتی ہے؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ بچوں کے لیے خاص طور پہ وہ جو شیر خوارگی کی عمر ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سال تک، جی جی۔ اس مدت میں ماں کا دودھ پینا ایک فطری اور بنیادی ضرورت ہے، تو اسی ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جیسے ہی وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، یعنی 2 سال، اور وہ ضرورت باقی نہیں رہتی، تو پھر بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں رہتا۔ اچھا، بچے کے لیے بھی نہیں؟ جی، اسی اصول کے تحت پھر شوہر کے لیے بھی بیوی کا یا کسی بھی عورت کا دودھ پینا وہ جائز نہیں رہتا، کیونکہ وہاں وہ والی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئی۔ تو حرمت کی وجہ تو واضح ہو گئی، یہ تکریم والی بات بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر جو سامع کے لیے شاید زیادہ پریشانی کا باعث تھا کہ اگر یہ ہو جائے غلطی سے یا جیسے بھی، تو نکاح کا کیا بنے گا؟ جی، اس معاملے میں مواد بالکل واضح ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے غلطی سے پی لے یا جان بوجھ کر اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح ویسے کا ویسا ہی قائم رہتا ہے۔ اچھا، یعنی نکاح نہیں ٹوٹتا؟ جی نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ چونکہ یہ کام بذات خود حرام ہے، جی، تو ایسا کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ ٹھیک ہے، توبہ ضروری ہے۔ اور کیا یہ حکم صرف حنفی فقہ کا ہے یا جو دوسرے مکاتب فکر ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا بھی یہی خیال ہے؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ فقہی مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر چاروں بڑے سنی مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی وہ سب متفق ہیں۔ او واہ، اتفاق رائے ہے اس پر؟ جی ہاں، سب کا یہی موقف ہے کہ یہ عمل حرام تو ہے لیکن نکاح کو ختم نہیں کرتا۔ اس خاص نقطے پر ان میں کوئی اختلاف نہیں بتایا گیا۔ زبردست۔ تو پھر خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہوا کہ بیوی کا دودھ پینا شرعی طور پر حرام ہے، منع ہے۔ جی، وجہ اس کی انسانی جسم کی تکریم ہے۔ لیکن اس سے نکاح پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ بالکل۔ البتہ چونکہ گناہ کا کام ہے تو توبہ و استغفار ضروری ہے۔ اور یہ بات چاروں فقہی مکاتب فکر میں مشترک ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک گہری بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو انسانی تکریم کا اصول ہے نا، یہ کتنی باریکی سے ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی لاگو ہوتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق جیسے نجی معاملات میں بھی۔ صحیح کہا۔ یہ چیز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شریعت کیسے ضرورت اور حرمت کے بیچ میں ایک حد قائم کرتی ہے، خاص طور پہ جب بات انسانی جسم کی ہو۔ بالکل، یہ ایک اہم پہلو ہے غور کرنے کے لیے کہ روزمرہ زندگی میں ہم اس تکریم کے اصول کو کہاں کہاں اور کیسے نبھاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک وسیع تر سوچ کا در کھولتا ہے۔